الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کے شروع کی یہ آیات پاک ہیں، ان کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ آج پہلی بات تو یہ بیان کرنی ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو 3 مسئلے تھے، وہی 3 مسئلے پھر دوبارہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت، اور اسی ترتیب سے آئیں گے۔ پہلے توحید آئے گی، پھر آخرت آئے گی، پھر رسالت آئے گی، پھر آخرت آئے گی۔ فاتحہ میں جو ترتیب بدلی تھی وہ ایک مصلحت سے تھی، وہ عارضی بات تھی۔ اب اصلی ترتیب کے مطابق پہلے توحید کا بیان آئے گا، اللہ پر ایمان لانے کا بیان آئے گا، پھر اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا بیان آئے گا، اور اس کے بعد پھر آخر میں آخرت کا بیان آئے گا، اور پھر یہ خوشخبری سنائی جائے گی کہ یہی بندے جو ان 3 باتوں 3 عقیدوں کو مانتے ہیں یہی کامیاب ہوں گے۔ آخرت میں اگلی زندگی آئے گی، اس میں کامیابی انہی بندوں کے لیے۔ بس سورہ فاتحہ میں جو مضمون آیا تھا وہی مضمون پھر دوبارہ دوسرے انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم رہنما ہے، گائیڈ بک ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین کا ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگار۔ تقوی کے اصل معنی ہے بچنے والا، اور یہ جو ترجمہ کرتے ہیں ڈرنے والا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرنے والا، یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن وقایقی کے اصل معنی ہے بچاؤ کرنا۔ تو متقی وہ ہے جو بچتا ہے۔ تقوی کے بہت درجے ہیں۔
لوگوں میں ایک غلط فہمی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ ہے، وہ مومن ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ تو ولی اللہ ہوا۔ متقی یہ نہیں ہے، متقی تو ہر وہ انسان ہے جو 3 باتوں کا اقرار کرے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے سے بچ جائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ ان 3 عقیدوں پر جو ایمان لائے گا، یعنی ہر مسلمان متقی ہے، ہر مسلمان متقی ہے۔ تقوی کا یہ سب سے نیچے ادنا درجہ تقوی کا ہے، اور آخری درجہ میں نے بتایا تھا کہ معصی اللہ سے نظر پھیر لینا، اللہ کے علاوہ کی طرف نظر ہی نہ جائے، یہ تقوی کا آخری درجہ ہے، اور یہی ولایت ہے، اور یہی ہی اس سے اوپر نبوت ہے، اس سے اوپر رسالت ہے، اور یہ وہ بھی درجے ہیں یہ محنت کر کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ آخری مرتبہ ولایت کا آخری مرتبہ ہے، وہیں تک جائے۔ پورا قرآن کریم پڑھ جاؤ، صرف ایمان پر جنت کی خوشخبری نہیں سنائی، جہاں جہاں بھی آیا ہے یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات کی قید اس کے ساتھ ضرور آئے گی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، نیک کام مثبت پہلو سے کرنے کے اور منفی پہلو سے بچنے کے، جو بچنے کے کام ہیں یہ بچنا بھی ایک کام ہے۔ تو پورے قرآن کریم میں جہاں بھی آخرت کی کامیابی اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ سنائی ہے، صرف ایمان پر نہیں سنائی۔ اور حدیث شریف میں، حدیث شریف ایک لمبی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے تشریف لا رہے تھے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اونٹ پر چل رہے تھے۔ حضور نے ابو ذر سے کہا، ابو ذر تم یہاں رکو، اور یہ کہا یہاں رکو، اور یہ کہہ کر حضور نے اپنا اونٹ بڑھایا اور کافی دور چلے گئے۔ وہاں حضور کی حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوئی، اور حضور کی اور حضرت جبرائیل کی باتیں ہوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری سن رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ کی امت میں سے جس شخص کا انتقال ہوگا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہا ہو پھر بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے گناہ کبائر کا مرتکب رہا ہو تب بھی جنت میں کسی نہ کسی وقت جائے گا۔ دیکھو کپڑا ہم اتارتے ہیں تو میلا ہوتا ہے تو ہفتے کے بعد پھر وہ کپڑا نہیں پہنتے ہیں، وہ کپڑا پہلے دھوبی کیا جاتا ہے، دھلائی ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے، اس کے بعد جب صاف ہو کر آتا ہے تب دوبارہ اگلے ہفتے میں پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر جس نے کبائر کا ارتکاب کیا ہے، گناہوں کا کیا ہے، تو اس کی پہلے دھلائی ہوگی، اس کی پہلے صفائی ہوگی، اور اس کے بعد میں اس کو جنت میں جانا ملے گا۔ یہ دخول ثانوی ہے، آخری درجے میں کسی نہ کسی دن جس میں ایمان ہے اور شرک سے بچا ہوا ہے تو وہ کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے گا۔ دخول اولی کا بیان نہیں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی حضور کے درمیان میں، حضرت جبرائیل کے درمیان میں، اور حضرت ابو ذر غفاری اس کو سن رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ پتہ نہیں حضور، کیونکہ نظر تو حضور آ رہے ہیں اور دوسرا بندہ جو بات کر رہا ہے وہ تو نظر نہیں آ رہا،
تو حضرت کو ذہن میں آیا، حضرت ابو ذر غفاری کے ذہن میں آیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی دشمن ہو تو مجھے جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ حضور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ تم یہاں رکنا، تو وہ رکے رہے۔ خیر حضور واپس آئے تو حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ تو حضور نے پوچھا تم نے سنا؟ تو فرمایا کہ ہاں۔ ابو ذر نے عرض کیا کہ ہاں میں نے سنا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی امت میں سے جس کا اس حال میں انتقال ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، تو وہ اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے وہی سوال کیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے گناہ کبیرہ کا مرتکب رہا ہو پھر بھی جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ۔ یہی سوال جواب حضور اور جبرائیل کے درمیان میں ہو چکے ہیں، وہی سوال اور جواب ابو ذر اور حضور کے درمیان میں ہوئے۔ تو حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جو کبائر کا مرتکب ہے وہ بھی کسی نہ کسی دن جنت میں جائے گا، لیکن قرآن کریم میں یہ بات نہیں۔ قرآن کریم میں ہر جگہ پر یہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہرحال یہ مثال ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کریم مسئلے کی جو احسن بہترین صورت ہے وہی بیان کرتا ہے، دوسری صورت بیان نہیں کرتا۔ ایک مثال میں اور دوں تاکہ یہ بات آپ حضرات کی سمجھ میں یہ آئے۔ دیکھو طلاق فیملی لائف میں ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں نباہ نہیں ہوتا، ہر چند کوشش کرتے ہیں مگر نباہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، فیملی لائف میں آگ لگ جاتی ہے۔ بس ایسی صورت میں اگر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہوگی تو میاں بیوی دونوں گھر میں جل مریں گے، زندگی بھر جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ اس لیے شریعت نے ایمرجنسی ایگزٹ رکھی ہے اور وہ ایمرجنسی ایگزٹ طلاق ہے۔ اور ایمرجنسی ایگزٹ اس جانب رکھی جاتی ہے جدھر فلاٹ زمین ہو۔ اگر سامنے دیوار ہو ادھر ایمرجنسی ایگزٹ رکھیں گے تو بھاگیں گے تو نکل کر دیوار سے ٹکرائیں گے، باہر کھڈا اور گڑھا ہے تو بھاگ کر نکلیں گے تو کھڈے اور گریں گے۔ ایمرجنسی ایگزٹ ہر جگہ ہر طرف نہیں رکھی جا سکتی، ایسی جگہ پر رکھی جاتی ہے جہاں کھلا میدان ہو، دور تک بھاگ سکیں، ایسی جگہ پر۔ اس لیے یہ طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے اور یہ اس کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ کیوں؟ ایمرجنسی ایگزٹ ہر جگہ نہیں، ہر طرف نہیں رکھی جاتی ہے، مناسب جگہ کی طرف ہی رکھی جاتی ہے۔ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے گا تو محلے میں جب صبح ہوگی تو 10 طلاقیں ہو چکی ہوں گی، کیونکہ عورت جذباتی ہوتی ہے، ذرا ذرا بات پر اسے غصہ آتا ہے، وہ دھڑا دھڑ رائفل نکال کر کے 3 پھیر کر ڈال دے گی، اور مرد کو 100 باتیں سوچنی پڑتی ہیں طلاق دیتے ہوئے، طلاق دوں گا تو پھر کیا ہوگا، تو وہ سوچتا ہے اور بہت سوچ کر کے وہ طلاق دیتا ہے، ایک دم اقدام نہیں کرتا۔ دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے ہندوستان میں ہندو تہذیب سے یہ غلط بات ہم مسلمانوں میں آئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی پرورش یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کے انتقال کے بعد بھی بچوں کی پرورش ماں کی ذمہ داری ہے، طلاق کے بعد بھی ماں کی ذمہ داری ہے۔ طلاق کے بعد طلاق تو چونکہ لڑائی کے جھگڑے کے ماحول میں ہوتی ہے، اس لیے عورتیں بچوں کی تربیت نہیں کرتی ہیں، عدت کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہیں، لیکن شوہر کی وفات کے بعد عدت کے بعد بھی زندگی بھر 1-2 بچے لے کر بیٹھی رہتی ہیں، حالانکہ وہ جوان ہیں اور 1-2 بچے لے کر بیٹھی رہتی ہیں۔ یہ ہندو تہذیب سے یہ اثر آیا ہے، اسلامی تہذیب نہیں ہے۔
اسلامی تہذیب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت یہ باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری نہیں۔ ماں کو طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بچوں کی پرورش، وہ بچوں کا جو وارث ہے اس کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری نہیں۔ ماں تو عدت کے بعد میں کہیں دوسرا نکاح کر کے چلی جائے گی اور بچوں کو سنبھالے گا باپ، اور باپ اگر وہ انتقال کر گیا ہے جو دوسرا وارث بچوں کا ہے وہ سنبھالے گا۔ بس باپ کو طلاق دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ 5 بچے ہیں، ایک تو 1 مہینے کا ہے، 2 مہینے کا ہے، اگر طلاق دوں گا تو ان کو کون سنبھالے گا، کس طرح سنبھالوں گا۔ ہمارے ایشیا میں چونکہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ سمجھتا ہی نہیں کہ میری ذمہ داری ہے تو دھڑادھڑ طلاق دے دیتا ہے۔ اب بیچاری ماں بچوں کو لے کر رو رہی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اب بچے تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے جسے طلاق دی ہے، وہ سنبھالے گا۔ تو عدت گزار کر کے جا، دوسری جگہ جا۔ اگر یہ جو اسلامی طریقہ ہے اس اسلامی طریقے پر بچوں کی تربیت کی ذمہ داری باپ پر یا بچوں کے وارث پر ہو تو اس وقت میں 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا طلاق دیتے ہوئے۔ اور عورتیں جو بیوہ عورتیں بچوں کو لے کر بیٹھی رہتی ہیں اور نکاح نہیں کرتی ہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، وہ طریقہ مسلمانوں میں آ گیا، یہ نہ آتا۔ پھر بہرحال میں نے درمیان میں ایک مضمون سمجھایا، غیر مسلم دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ایک رائٹ ہے، ایک حق ہے۔ یہ حق اسلام نے صرف شوہر کو کیوں دیا ہے؟ عورت کو بھی یہ حق دینا چاہیے۔ اس کا میں نے جواب دیا کہ یہ طلاق رائٹ نہیں ہے، یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور ایمرجنسی ایگزٹ ہر طرف نہیں رکھی جاتی ہے، مناسب موقع ہوتا ادھر ہی رکھی جاتی ہے، یہ رائٹ نہیں ہے۔ پھر ایک سوال ہے کہ چلو رائٹ نہیں ہے، ایمرجنسی ایگزٹ میں کبھی عورت کو بھی تو بھاگنا پڑ سکتا ہے، تو بھاگنے کے لیے پھر عورت کا طلاق دینے کا حق عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، قاضی کے ہاتھ میں دیا ہے کہ اگر عورت کو پریشانی ہے، شوہر کے ساتھ نباہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو یا تو خلا کرے، اور خلا اگر شوہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو قاضی کے پاس جائے۔ پھر قاضی اگر دیکھے گا کہ عذر معقول ہے تو قاضی شوہر کو حکم دے گا اور اس کو طلاق دینی پڑے گی۔ بہرحال عورت کا اختیار عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا بلکہ وہ قاضی کے ہاتھ میں دیا ہے، اور قاضی کی ثوابدید پر ہے۔ میں ایک حدیث بیان کروں۔ 2 میاں بیوی حضرت ربیع اور ان کے شوہر حضرت ثابت، ان کے درمیان میں رات میں کوئی جھگڑا ہوا اور شوہر نے بیوی کو مارا۔ خیر بات رات گزر گئی، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے دونوں گئے مسجد نبوی میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں سے رات گزاری ہے اور وہاں سے نکل کر نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو نماز پڑھا کر کے بھی اسی گھر میں تشریف لے آتے تھے۔ تو جب حضور نے نماز فجر کی پڑھا دی اور اس گھر میں جانے لگے تو دروازے پر اندھیرے میں ایک شخص کھڑا ہے، اس وقت بتی نہیں جلتی تھی، تو ایک شخص کھڑا ہے، تو حضور نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سہلا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ لا انا والا ثابت، میں ثابت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا بھئی بلاؤ ثابت کو، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے، میاں بھی دونوں ساتھ میں نماز پڑھنے آئے ہیں۔ ان کو بلایا، وہ آ کر کھڑے ہوئے، بھئی تمہاری بیوی کیا کہتی ہے، میں ان کے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ان کو مہر میں ایک کھجور کا باغ دیا ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے جو مجھے باغ دیا ہے اس باغ میں نے کوئی گھٹایا نہیں ہے بلکہ میں نے کچھ اور درخت لگائے ہیں، اور وہ باغ ویسا ہی ہے، وہ جو میں نے مہر میں دیا ہے تم نے وہ میں باغ آپ کو واپس کرتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا 2 طلاق۔ تو وہیں کھڑے کھڑے شوہر نے بیوی کو طلاق دی
باغ واپس لے لیا تو قاضی صاحب دی تو فیصلہ ہوگا۔ ایک قصہ ابھی دبئی کا پیش آیا تھا، یہ چند سال پہلے کا قصہ تھا۔ ایک نوجوان عورت نے قاضی کے یہاں دعویٰ کیا کہ میں خلا لینا چاہتا ہوں، شوہر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں، شوہر مجھے نہیں چھوڑتا۔ شوہر 90 سال کا بڈھا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا کہ کیوں نہیں رہنا چاہتی ہے، کیا یہ تیرا شوہر نامرد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بدکار ہے، شراب پیتا ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ پھر کیوں تو اس سے الگ ہونا چاہتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس کو دن میں اتنی مرتبہ صحبت کرنی چاہیے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کہا پھر کیوں اتنی صحبت کرتا ہے وہ بڈھا، کیا وہ شراب پیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کھجور کھاتا ہے اور اونٹنی کا دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ مقدمہ، میں دبئی گیا تھا اس وقت، میں ایک عورت میں مقدمہ آیا تھا اور وہ چل رہا تھا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ اس مقدمے میں کیا فیصلہ ہوا۔ قاضی نے اس کو الگ کر دیا، خلا کروا دیا، کیا نہیں۔ بہرحال کہنا مجھے بتانا یہ ہے کہ عورت کا علیحدہ عورت ہونا چاہتی ہے تو اس کا حق اس کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے بلکہ قاضی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ قاضی کے پاس جاؤ، قاضی مرد ہے، وہ سوچے گا کہ صورتحال میں جدائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں فی الحال تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو دانشور کہتے ہیں کہ طلاق ایک رائٹ ہے اور اسلام نے یہ رائٹ صرف شوہر کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، یہ ناانصافی ہے۔ اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ رائٹ نہیں ہے، یہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور ایمرجنسی ایگزٹ جہاں مناسب موقع ہوتا ہے ادھر ہی رکھی جاتی ہے اور دوسرا ہر طرف نہیں رکھی جاتی۔ اور عورت کا مسئلہ حل کیا ہے اس طریقے پر کہ وہ شوہر کے قبضے، قاضی کے قبضے میں دے دیا ہے کہ تجھے اگر ضرورت ہے تو قاضی کے پاس جا، وہ مقدمہ سن کر کے فیصلہ کرے۔ یہ تو خاص بات ہوئی۔ اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم احسن صورت بیان کرتا ہے، چنانچہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی الطلاق مرتان، کہا کسی کو اگر بھی طلاق دینی ہے تو 2 طلاق یک کے بعد دیگرے دے، ایک ساتھ 2 طلاق بھی نہیں۔ طلاق دینے کا جو بہترین احسن طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ جس طہر میں بیوی سے مقاربت نہیں کی، ایسے طہر کے اندر ایک صریح طلاق دے، کنائی نہیں، تاکہ طلاق رجعی پڑے، بائنا نہ پڑے، ایک صریح طلاق دے۔ پھر اس کے بعد میں وہ طہر 15-20 دن کا طہر گزرنے دے، پھر منتھلی پیریڈ آئے گا، ماہواری گزرنے دے، پھر اگلا طہر اگر ضرورت پڑے تو پھر بغیر صحبت کیے دوسری طلاق رجعی دے۔ یہ 2 طلاق دی، بس 2 طلاق دینی ہے، یوز کرنی ہے، تیسری طلاق دینی ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ 2 طلاق کے بعد دونوں طلاق رجعی دی، پھر کیا ہوگا؟ کہا طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اس کے بعد اگر تم بیوی کو رکھنا چاہتے ہو تو بھلے طریقے پر رکھ لو، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو بھلے طریقے پر چھوڑ دو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی، یہ طہر گزرے گا، پھر اگلا حیض آئے گا، پھر اس کے بعد میں تیسرا طہر آئے گا، پھر اس کے بعد حیض آ کر ختم ہوگا تو عدت سے نکل گئی، وہ چلی جائے گی، تیسری طلاق یوز مت کرو۔ پھر اس کے بعد میں خلا کا مسئلہ آیا ہے کہ عورت خلا کرے تو اس سے شوہر اس سے خلا میں رقم لے سکتا ہے، یہ مسئلہ آیا۔ پھر اس کے بعد ایک آیت آئی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیت کریمہ میں یہ مضمون ہے کہ اگر 2 طلاق کے بعد اور شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دی تو اب وہ عورت مغلظہ ہو جائے گی اور اس کے لیے حلال نہیں رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، وہاں تک وہ حلال نہیں رہے گی۔ یہ تیسری طلاق کی سزا بیان کی۔ تیسری طلاق جائز ہے، تیسری طلاق دو،
نہیں، یہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیسری طلاق کی سزا بیان کی ہے کہ اگر تیسری طلاق تم دو گے تو بیوی مغلظہ ہو جائے گی، اور وہ اس وقت تک شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور گناہ سے اور نکاح نہ کرے۔ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ تیسری طلاق کا بیان ہے، تیسری طلاق کا بیان نہیں ہے، تو تیسری طلاق کے ساتھ آر ملائیے کہ تیسری طلاق دو گے تو یہ آر کی بات تمہیں کرنی پڑے گی۔ دیکھو میں اس کی مثال دوں، سورہ نور کے شروع میں زانی مرد اور عورت کنوارے، ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ جب ان کو 100 کوڑے مارے جائیں تو تنہائی میں نہ مارے جائیں، بلکہ یہ کہا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی ایک جماعت اس موقع پر جب کوڑے مارے جا رہے ہیں تو موجود رہنی چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ یہ آر ملایا ہے، ایک تو ہے تنہائی میں کتنا بھی پیٹ لو تو کوئی بات نہیں، اور ایک لوگوں کے بیچ میں پٹائی ہو رہی ہے، یہ آر ملایا ہے۔ تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب کوڑے مارے جا رہے ہوں تو مسلمانوں کی ایک جماعت اس وقت میں موجود ہو۔ بہرحال بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کچھ آر کی باتیں ملائی ہے، تو یہ تیسری طلاق دی ہے تو تیسری طلاق کے موقع پر یہ آر کی بات ملائی کہ اگر تیسری طلاق دو گے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر تیسری طلاق اس کو دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے مغلظہ ہو جائے گی، حلال نہیں رہے گی۔ اور کب حلال ہوگی؟ جب وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور دوسرا شوہر اس کے ساتھ صحبت بھی کرے۔ تو آدمی کی اپنی بیوی دوسرے شوہر کے پاس جا رہی ہے اور دوسرا شوہر اس سے صحبت بھی کر رہا ہے، یہ آر کی بات ہے۔ تو یہ کہا کہ تیسری طلاق دو گے تو آر کی بات یہ ملائے گی۔ یہاں کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیسری طلاق دینے کے بعد میں مغلظہ ہو گئی اور جب تک حلال نہ ہو تو دوبارہ شوہر کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ یعنی آج کل ایک مسئلہ ہے، لوگ اندھا دھند 3 طلاق دے ڈالتے ہیں، پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مغلظہ ہو گئی، حلالہ ضروری ہے، تو وہ حلالے کا لفظ سن کر سنتے ہیں حلالہ یعنی کرایہ کا بکرا لاؤ۔ یہ اسی لیے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے، 3 طلاقیں ہوتی نہیں۔ یہ پوری صحابہ کے اجماع کے خلاف ان کا قول ہے، کیونکہ وہ تو حدیث مانتے، سنت نہیں مانتے، اور اجماع امت کو بھی نہیں مانتے، صحابہ کا اجماع بھی نہیں مانتے، خلفائے راشدین کے زمانے میں جو باتیں طے ہوئی وہ بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کوئی طلاق ہوئی نہیں، یا کہتے ہیں ایک طلاق ہوئی۔ یہ جو کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ حلالہ تو لعنت کا سبب ہے، اس کو حلالہ کا ذکر کیا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت پڑھو، یہ آیت فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ اگر وہ دوسرا شوہر جس سے نکاح کیا اس نے صحبت کرنے کے بعد میں طلاق دے دی، تو اب یہ پہلا شوہر اس بیوی سے نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ وہ دونوں کا یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ بہرحال قرآن نے یہ کہا کہ اگر شوہر نے بیوی کو تیسری طلاق دی تو یہ آر کی بات تمہارے سامنے آئے گی کہ وہ عورت اب تمہارے لیے مغلظہ ہو گئی، اب تمہارے لیے وہ حلال نہیں رہے گی تاکہ کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ نکاح نام ہے مسجد میں ایجاب و قبول کا،
تو صرف بھی مسجد میں ایجاب و قبول سے وہ عورت اگر دوسرا شوہر طلاق دے تو پہلے شوہر کے لیے صرف نکاح سے ایجاب و قبول سے حلال نہیں ہوگی، بلکہ مقاربت بھی، صحبت بھی ضروری ہے۔ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ ایک حدیث سے آیا۔ وہ حدیث بھی لوگ ادھوری بیان کرتے ہیں، پوری نہیں سمجھتے۔ ایک خاتون ہے، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے صحابی ہیں عبد الرحمن ابن الزبیر، ان سے نکاح کیا۔ ان سے وہ شوہر، دوسرا شوہر پسند نہیں آیا۔ پہلے شوہر سے دل لگا ہوا تھا، تعلقات تھے، تو وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہیں، مگر اب دوسرا نکاح ہونے کے بعد یہ دوسرا شوہر تو چھوڑتا نہیں ہے، تو کیسے جائیں؟ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ حضور بیٹھے ہیں، وہ خاتون آئی اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں۔ اس نے آ کر کے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں پہلے فلاں صاحب کے نکاح، رفاع قرظی کے نکاح میں تھی، انہوں نے مجھے قطعی طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی۔ پھر میں نے نکاح کیا عبد الرحمن ابن زبیر سے، اور یا رسول اللہ اس کے پاس ایسا ہے، اور یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے اوڑھنے کا پھندنا پکڑ کر کے ہلایا اور ہلا کر کہا کہ اس کے پاس ایسا ہے، یعنی وہ نامرد ہے۔ جب یہ کہہ رہی تھی تو ابو بکر تو اندر بیٹھے ہیں، باہر دروازے پر خالد ابن سعید کھڑے تھے، وہ سن رہے ہیں۔ انہوں نے پکار کر کہا، ابو بکر یہ بدتمیز عورت کیا بک رہی ہے حضور کے سامنے؟ یہ تو یہاں قصہ پیش آیا ہے۔ ادھر اس کے شوہر کو پتا چلا کہ میری بیوی حضور کے پاس میری شکایت لے کر گئی ہے، تو وہ اپنے 2 لڑکے لے کر کے، جو پہلی بیوی سے تھے، وہ 2 لڑکے لے کر آئے، اور وہ دونوں لڑکے باپ کے ساتھ ایسے مشابہ تھے جیسے کوا کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ وہ 2 لڑکے لے کر آیا اور آ کر کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ غلط کہتی ہے، میری شکایت غلط کہتی ہے، دیکھو میں تو مرد ہوں اور میرے یہ 2 لڑکے ہیں، دیکھیے، اور میرے مشابہ ہیں۔ تو حضور نے دیکھا تو واقعی بالکل ان کے مشابہ تھے۔ اب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نامرد نہیں ہوں، میں تو مرد ہوں، میری پہلی بیوی سے میرے یہ 2 لڑکے ہیں، آپ دیکھیے میرے بالکل مشابہ ہیں، اور یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ایسا نامرد ہے۔ تو حضور نے فیصلہ کیا، اس عورت سے کہا کہ اگر تو پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو کیسے نہیں لوٹ سکتی؟ جب تک تو تھوڑا سا اس کا شہد نہ چکھے اور وہ تھوڑا سا تیرا شہد نہ چکھے، وہاں تک تو پہلے شوہر کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ اب چپ چاپ بیچاری چلی گئی، اب کیا منہ لے کر کے دوبارہ آئے گی کہ میں چکھ چکی شہد؟ وہ ابھی تو کہہ رہی تھی نامرد ہے، کہاں سے شہد چکھا؟ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں شریعت ہے۔ اگر حضور کسی سے مذاق کے طور پر کچھ بات کہیں تو اس میں بھی شریعت ہے، اس میں سے بھی احکام نکلتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے یہاں بکثرت جایا کرتے تھے۔ تو یہ بچہ، اس کے نے ایک بلبل پال رکھی تھی، وہ ہر وقت اس بلبل سے کھیلتا رہتا تھا۔ حضور گھر میں آئے اور گئے اور اس بچے کو کچھ نہیں پڑا ہے، وہ اپنے بلبل کو ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کی بلبل مر گئی۔ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گئے تو اب وہ بلبل تو مر گئی، تو اب وہ بچہ مغموم بیٹھا ہے ایک طرف۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ بچہ مغموم کیسے ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی بلبل مر گئی ہے تو یہ عدت میں بیٹھا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں حضور اس بچے کو چھیڑتے تھے، اور جب بھی تشریف لے آتے تھے تو یہ فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ وہ تو بچہ ہے ابھی، ابو اس کی کنیت نہیں، ابو عمیر نہیں ہے، عمیر حضور نے نغیر کے وزن پر کنیت بنائی۔ اے عمیر کے ابا،
عمر کی تصغیر ہے، یعنی تھوڑی سی عمر مانے زندگی، اور عمر مانے تھوڑی سی زندگی. اے ابا مانے والے، یا ابا عمر، اے تھوڑی سی زندگی والے، تیری بلبل کیا ہوئی؟ تو وہ بچہ حشاش بشاش ہو جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا، اس کی محبوبہ کا ذکر آتا تھا. یہ جو جملہ حضور کا، یہ حضور ہمیشہ چھیڑتے تھے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ بچے کا سا دل لگی ہے. علماء نے اس جملے میں سے 100 مسئلے نکالے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مذاق میں، دل لگی میں کوئی بات کہی ہے یا کسی بھی طرح سے بات کہی ہے، اس میں سے بھی شریعت نکلتی ہے. تو اب اس عورت کو ٹلایا ہے، اس عورت کو ٹلایا ہے جو شوہر کی شکایت لے کر آئی، اسے ٹلایا. اور ٹلانے کے لیے فرمایا کہ تو جب یہ بات کہتی ہے تو اب تو پہلے شوہر کی طرف کیسے لوٹے گی؟ جب تک تو اس کا تھوڑا شہد نہ چکھے اور وہ تیرا تھوڑا شہد نہ چکھے، وہاں تک تو پہلے شوہر کی طرف نہیں لوٹ سکتی. یہ جو حضور نے اس کو ٹلانے کے لیے فرمایا، اس میں سے بھی مسئلہ نکلا کہ جب دوسرا شوہر اسے نکاح کرے گا تو نکاح کرتے ہی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور جب تک کہ وہ دوسرا شوہر اسے صحبت بھی کرے، اور صحبت بھی تھوڑا سا شہد ہے، پوری صحبت ضروری نہیں ہے. غیبوبت حشفہ کی حد تک صحبت ہو گئی تو حلت ہو جائے گی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس آیت کے بعد پھر دوسری آیت ہے. اس دوسری آیت میں ایک وہم کو دور کیا ہے کہ یہ جو آر ملایا ہے کہ جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے وہاں تک حلال نہیں ہے، اس سے کوئی یہ سمجھے کہ دوسرے شوہر سے نکاح کیا، آر ملا لیا اور اس نے صحبت کر کے طلاق دے دی تو اب وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے بشرطے کہ میاں بیوی دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس لیے اگلی آیت اسی لیے آئی ہے. اگر وہ اگلی آیت نہ آتی تو شاید یہ آدمی سمجھتا کہ بس یہ حرام ہو گئی جب تک دوسری نکاح سے نہ کرے، لیکن دوسری سے نکاح کرنے کے بعد وہ مر جائے یا طلاق دے دے. تو فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو دونوں پر، یعنی عورت پر اور پہلے شوہر پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ وہ دونوں لوٹیں اور دوبارہ نکاح کر لیں، یہ بشرطے کہ یہ گمان کرتے ہو، ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ تو بات آگے بڑھ گئی. اصل تو میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم احسن صورت بیان کرتا ہے. احسن صورت کیا ہے؟ 2 طلاق دو اور رجعی، اور وہ بھی ایک ساتھ نہیں. ایک طہر میں جس میں صحبت نہیں کی، پھر دوسری طلاق اگلے طہر میں جس میں صحبت نہیں کی. 2 طہروں کے اندر 2 طلاق دو بس. پھر اس کے بعد مت کوئی طلاق یوز مت کرو. پھر اس کے بعد میں روکنا ہو تو رجعت کر لو، جانے دینا ہے تو تیسرا طہر گزر کر حیض آ جائے گا، نکاح سے نکل جائے گی. تو قرآن کریم احسن صورت بیان کرتا ہے، اور حدیث شریف مسئلے کی پوری وضاحت کرتی ہے. اچھا، یہ جو نامناسب صورت ہے اگر قرآن اسے بیان کرے تو اس نامناسب صورت کو اعتباریت مل جائے گی کہ اللہ نے مجھے بیان کیا ہے، اس کو اعتباریت مل جائے گی. اس لیے اللہ پاک اس کو گھاسی نہیں ڈالتے، اس کو بیان ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کا رسول بیان کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایک ساتھ 3 طلاق دے دے یا آگے پیچھے 3 طلاق دے دے تو پھر وہ عورت مغلظہ ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ حدیثوں میں ہے، اور حدیث سند کے اعتبار سے حسن کے درجے کی حدیث ہے، اور حدیث حضرت حسن کی ہے، جو صاحبزادے ہیں، نواسے ہیں، حضرت علی کے بڑے لڑکے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے اور سند اس کی حسن ہے. حضرت حسن نے ایک عورت کو 3 طلاقیں دے دی، تو عورت عدت میں بیٹھ گئی. مہر تو دے دیا ہے، لیکن جب عدت پوری ہوگی، اور عدت عورت کو طلاق کی عدت گزارنی شوہر کے یہاں،
آج کل ہمارے ایشیا میں طلاق ہوئی تو عورت دوپٹہ اٹھا کر بستر اٹھا کر کے اپنے میکے چلی گئی. اس کو قرآن کریم نے فاحشہ مبینہ کہا ہے. یہ تو کھلی بے حیائی ہے. عدت عورت کو گزارنی شوہر کے یہاں، چاہے ایک طلاق ہو، 2 ہو، 3 ہو، رجعی ہو، مغلظہ ہو، ہر صورت میں عورت کو عدت شوہر کے یہاں گزارنی ہے. شوہر کے یہاں عدت گزارے گی. اگر مکان بڑا ہے تو عورت ایک طرف رہے گی، شوہر اسی گھر میں کہیں دوسری طرف رہے گا. اور اگر مکان، پھر اس میں بھی کوئی گھر میں بوڑھی عورت ہونی چاہیے جو دونوں کے درمیان میں آڑ بنی رہے. اگر طلاق مغلظہ ہے تو بیچ میں آڑ بننے، رجعی ہے تو کوئی آڑ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مغلظہ ہے تو کوئی بوڑھی عورت آڑ بننی چاہیے. اور اگر مکان چھوٹا ہے تو پھر مرد کہیں اور جا کر رہے گا. عدت کے زمانے میں مرد کہیں ہوٹل میں رہے گا، مسجد میں رہے گا. گھر میں عورت عدت گزارے گی. عورت کو عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارنی. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ سناؤں. میں رامدیر میں پہلے پڑھاتا تھا. وہاں ایک بڑے حضرت تھے، بڑے نیک آدمی تھے، حضرت مولانا اجمیری قدس سرہ. انہوں کا ایک نکاح، مولانا بہاری صاحب یہ تھے، ان کی لڑکی سے ان کا نکاح ہوا اور ایک لڑکی ہوئی. وہ بڑی ہوئی تھی. اور پھر وہ میرے ایک ساتھی تھے مولوی شبیر بلساڑ کے، ان کے نکاح میں گئی تھی. ان کے اولاد بھی اب بھی رامدیر میں ہے. وہ ایک لڑکی ہو گئی مگر میاں بیوی میں موافقت نہیں ہوئی. اچھا، یہ بھی پردیسی تھے. مولانا اجمیری صاحب بھی وہاں تو وطنی نہیں تھے، پردیسی تھے. اور جو خسر تھے مولانا بہاری صاحب، وہ بھی پردیسی تھے. وہ رامدیر میں نہیں رہتے تھے، کسی اور گاؤں میں رہتے تھے. تو انہوں نے اپنے خسر کو بلایا اور بلا کر کے خسر کے سامنے ساری شکایت رکھی کہ مجھے اپنی بیوی سے یہ شکایتیں. وہ شکایتیں ایسی تھی کہ لڑکی کا باپ ان کو دور نہیں کر سکتا تھا. تو ان کے خسر نے کہا کہ اگر یہ آپ کو شکایتیں ہیں تو آپ ان کو طلاق دے دیں. تو حضرت نے اپنے خسر کے سامنے بیوی کو ایک طلاق دی. اور وہ یہ قصہ ہے کنارا مسجد. ایک کنارا مسجد ہے، اس کے قریب میں گھر کرائے پر تھا. اس گھر میں حضرت رہتے تھے. تو حضرت ایک طلاق رجعی دے کر بسترا اٹھا کر کے مسجد میں چلے گئے اور اپنے خسر سے کہا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہو. چنانچہ خسر اپنی بیٹی کے ساتھ رہے اور وہ مسجد ہی میں رہے. 3 عدت پوری ہوئی وہاں تک مسجد ہی میں سے رہے اور گھر نہیں آئے. جب عدت پوری ہوئی تب گھر آئے اور گھر آ کر کے بیوی سے کہا، اب تو بیوی اجنبی بن گئی، پردے میں تھے. بیوی سے کہا کہ آپ اس گھر میں سے جو کچھ لے جانا چاہتی ہو لے جا سکتی ہیں. یہ متاع ہے. ایک تو ہے اتنا مہر، وہ مہر الگ ہے. اور جب بیوی رخصت ہو تو اس کو کچھ ہدیہ دو. تو انہوں نے ہدیہ یہ دیا کہ اس گھر میں سے جو لے جانا چاہو لے جاؤ. خیر، اس نے جو کچھ اس کو پسند تھا وہ لے لیا، لے کر باندھ کر کے لے کر چلی. جب چلی تو ان کے خسر نے مولانا سے یہ کہا کہ حضرت 1 ہفتے کے بعد میں آپ تشریف لائیں. خیر، بات ختم ہوئی، چلے گئے. وہ بھی اپنی لڑکی کو لے کر چلے گئے. 1 ہفتے کے بعد مولانا اپنے سسرال میں گئے تو خسر نے ان کی بیوی سے چھوٹی لڑکی تھی اس کے ساتھ حضرت کا نکاح کر دیا. اور وہ بیوی وہ حضرت کے پاس آخر تک رہی اور ابھی چند دن ہوئے ان کا انتقال ہوا. اور اس وقت جو اشرفیہ کے شیخ الحدیث ہیں قاری رشید احمد صاحب، وہ ان کے پیٹ سے ہیں. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اگر شوہر گھر چھوٹا ہے، شوہر اس گھر میں نہیں رہ سکتا تو شاید شوہر کہیں اور رہے گا، مسجد میں رہے گا، ہوٹل میں رہے گا، کہیں بھی رہے گا. عدت عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی. اور یہ جو ہمارے یہاں عورت فوراً میکے چلی جاتی ہے، اس کو قرآن کریم نے فاحشہ مبینہ کہا، یہ سری بے حیائی کا کام کہا. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
طلاق دی. اب بیوی عدت تو حضرت حسن کیا گزار رہی. گھر چھوٹا نہیں، حضرت حسن اپنے گھر میں کہیں اور رہتے ہوں گے، یہ بیوی عدت میں کہیں اور گزار رہی. جب اس کی عدت پوری ہوئی تو حضرت حسن نے 1,00,000 درہم متاع کے طور پر بھیجا. 1,00,000 معمولی رقم نہیں. آج کا 1,00,000 نہیں، آج تو بچوں کے پاس بھی 1,00,000 ہوتے ہیں. اس زمانے میں لکھ پتی جب محاورہ تھا، اس زمانے کے 1,00,000 ہیں. کسی کے پاس میں، مارواڑی کے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تھے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے تھے. تو 1,00,000 درہم ہدیہ بھیجا. جب وہ ہدیہ پہنچا تو اس عورت نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارق، میرا محبوب جس نے مجھے جدا کر دیا اس نے یہ چند کوڑیاں بھیجی. متاع قلیل من حبیب مفارق، وہ محبوب جس نے مجھے جدا کر دیا اس نے یہ چند کوڑیاں میرے پاس بھیجی ہیں. اس کا یہ کتنا محبت بھرا جملہ ہے. یہ جملہ حضرت حسن کو پہنچا کہ جب یہ پیسے پہنچے تو جو پیسے لے کر گیا ہوگا اس کے سامنے کہا. تو حضرت حسن نے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے ایک حدیث سنی، اگر وہ حدیث نہ ہوتی، میرے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے عورت کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو وہ عورت ہمیشہ کے لیے مغلہ ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. یہ حدیث میں نے اپنے نانا سے نہ سنی ہوتی تو میں اس بیوی کو نکاح میں واپس لے لیتا. یہ حدیث ہے اور سند اس کی حسن ہے. اور میرے رسالے ہیں، محفوظات کے رسالے ہیں، اس کے 3 حصے کے اندر میں نے یہ حدیث حوالے کے ساتھ لکھی ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے حدیث سنی ہے کہ جس نے ایک ساتھ بیوی کو 3 طلاق دی وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اگر یہ حدیث حضور کے میرے نانا کی نہ ہوتی تو میں اس بیوی کو نکاح میں واپس لے لیتا ہے، مگر اس حدیث کی وجہ سے میں نہیں لے سکتا. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ حدیثوں کے اندر تو تمام ہر قسم کے مسئلے ہیں، لیکن قرآن کریم میں صرف احسن شکلیں ہیں وہی ہوتی ہیں. لہذا اب یہاں آؤ، فرمایا ہدی للمتقین. یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون سا؟ ایک تو ادنا درجے کا متقی جو کفر و شرک سے بچ گیا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، اللہ کے رسول کی رسالت کو مان لیا، آخرت کو مان لیا. ایک تو ادنا درجہ ہے، یہ متقی سے مراد ہے، یا یہ اعلیٰ درجہ جو متقی کا ہے، جو ولی کا ولایت کا درجہ ہے، یہ درجہ مراد ہے. کون سا درجہ مراد ہے؟ اور بیچ میں بہت سارے درجے ہیں. تو قرآن کریم نے آگے جو مضمون بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، اس میں بتلایا کہ یہاں متقی سے مڈل کلاس کا متقی مراد ہے. یہ بالکل ادنا درجے کا مراد نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا بھی مراد نہیں ہے، مڈل کلاس کا ہے. مڈل کلاس کا کون ہے؟ وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، اور سب سے بڑا غیب ہے اللہ تعالیٰ، غیب الغیب اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا سے پرے جو کچھ غیب ہے ان سب کو مانتا ہے، اور اس کے ساتھ نماز قائم کرتا ہے، جو اللہ نے روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے، اور جو وحی حضور پر آئی ہے اس کو بھی مانتا ہے، حضور سے پہلے جو وحی آئی ہے اسے بھی مانتا ہے، اور آخرت کو بھی مانتا ہے. وہ تینوں عقیدے آ گئے. ایمان بالغیب یعنی اس میں سب کچھ آ گیا، اور اب اس کے ساتھ اعمال آئے. صرف ایمان پر خوشخبری، آگے مفلحون کی خوشخبری آئے گی، صرف ایمان پر خوشخبری نہیں سنائی. تو اس لیے یہ کہا کہ نماز پڑھتا ہے اور جو روزی ہم نے دی اس میں سے خرچ کرتا ہے. پھر دوسری بات بتائی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
وبالآخرۃ هم یوقنون، رسالت پر. اور ایک حضور ہی کو نہیں، ماضی میں جتنے رسول گزرے ہیں سب رسولوں کو مانتا ہے اور حضور کو ہی مانتا ہے. یہ اس کی تفصیل کروں گا جب میں آگے. اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے. غرض یہ تین باتیں ہیں. تو ایمان اور ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ، جب یہ اعمال بھی ساتھ میں آ گئے تو یہ مڈل کلاس کا مستقر ہوا، درمیانی قسم کا متقی ہوا. محض متقی کلمہ پڑھنے والے کے لیے اور پھر قبائل میں مرتکب ہے. اور دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ فرائض کو ادا نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے. حدیث میں ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بالقصد جو نماز نہیں پڑھے گا، یہ تو سوتا رہ گیا، بھول گیا، وہ الگ بات ہے. یہ بالقصد نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ بالیقین اس نے دین کا انکار کر دیا. وہ دین کا اگر دین کو مانتا ہوتا تو وہ کیوں نماز نہیں پڑھتا اسے. اسی طرح سے جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اور جو شخص حج نہیں کرتا ہے، جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ سب فرائض کا جو انکار کرتا ہے، یہ ان کا ترک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو کبائر صرف وہ نہیں کہ زنا چوری کبیرہ گناہ ہے، نہیں، یہ فرائض کا ترک یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو قرآن نے اس کے ساتھ کہا کہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے. یہ آدھا مضمون ہے. اور دوسرا آدھا کیا ہے کہ قبائل سے بچتا ہے. 7 کبیرہ گناہ ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں. وہ 7 کبیرہ گناہ کیا ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں وہ کل بتاؤں گا میں، اب وقت ختم ہونے والا ہے. 7 کبیرہ گناہ ہے. حدیث شریف میں ہے اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنا، اور یہ نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج بھی اسی میں آ گئے. یہ سب جو کرے گا اور پھر ایمان کے ساتھ یہ اعمال صالحہ بھی ہوں گے تو یہ مڈل کلاس کا متقی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں یہ مضمون لکھا ہے کہ آخرت میں نجات اولی کے لیے ایمان صحیح ضروری ہے. ایمان صحیح کیا ہے؟ آج کل مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں جو گمراہ ہیں. ان کے جو تصورات اور عقائد ہیں ان عقائد پر ایمان ہے، وہ ایمان صحیح نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں ان عقائد پر جو ہے وہی صحیح ایمان ہے. تو جس میں صحیح ایمان ہے اور ارکان 4 4 فرائض پر مضبوطی سے عمل ہے اور گناہوں سے کبائر سے بچا ہوا ہے تو وہ مرتے ہی جنت میں جائے گا، اس کو نجات اولی حاصل ہوگی. اور اگر فرائض ارکان 4 میں گڑبڑ ہے یا کبائر کا مرتکب ہے تو اس کی بہرحال دھلائی ہوگی، اس کو عذاب سے گزرنا پڑے گا. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخشش ہو کر وہ کسی نہ کسی دن جائے گا جنت میں. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہدی للمتقین، یہاں متقین سے مراد مڈل کلاس کا متقی ہے. ادنا درجے کا بھی نہیں ہے، اعلیٰ درجے کا بھی نہیں ہے، یہ مڈل کلاس کا ہے. آگے الذین سے جو آگے مضمون آ رہا ہے وہ مضمون دلیل ہے کہ یہاں مڈل کلاس کا متقی مراد ہے. وہ بھی قرآن کی رہنمائی کا محتاج ہے، قرآن کی رہنمائی کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک بات تو میں نے یہ بتائی. دوسری بات میں نے بتائی کہ سورہ فاتحہ میں جو 3 مضمون تھے، 3 مسئلے تھے، وہی 3 مسئلے اب پھر آ رہے ہیں. اور ایسے انداز بدلا ہوا ہے کہ آدمی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ وہی 3 مسئلے پھر یہاں ہے. لوگ وہاں ہی نہیں سمجھتے کہ فاتحہ میں یہ 3 مسئلے ہیں، وہ وہی نہیں سمجھتے. اس کو کہاں سے سمجھیں گے کہ وہی 3 مسئلے اب پھر دوبارہ شروع ہے. یہ 3 مسئلے الذین یؤمنون بالغیب سے شروع ہوتے ہیں، وہ اب میں کل بیان کروں گا. آج وقت ختم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.